أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام. پیاری بہنوں، آج ہم سورہ مائدہ کی رکوع نمبر 7 کی تفسیر سنیں گے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے آیت نمبر 40 کا مطالعہ کرتے ہیں. انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل کی ہے تورات. فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. ہدایت ہے اور روشنی بھی ہے. یحکم بہا النبیون، اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں نبی. اور الذین اسلموا یعنی وہ جو اللہ کے فرما بردار ہو گئے. للذین ہادوا، اور جو یہودی بن گئے. والربانیون، اور جو اللہ والے ہیں. والاحبار، اور علماء بھی، یعنی تمام لوگ اسی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے والے بنائے گئے تھے. وکانوا علیہ شہداء، اور اس کے حق ہونے کی وہ گواہی بھی دیتے ہیں. فلا تخشوا الناس، تو تم لوگوں سے نہ ڈرو. واخشونی، بلکہ مجھی سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات سے تھوڑی قیمت مت حاصل کرو. ومن لم یحکم، اور جو اس کے مطابق ومن لم یحکم، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے جو انزل اللہ، جسے اللہ نے نازل کیا ہے. فاولئک هم الکافرون، تو یہی لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں. دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھیے کہ بلا شبہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے. اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی ان لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے. اور خدا پرست اور علماء اسی تورات کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور وہ اس کے حق ہونے کی گواہی بھی دیتے تھے. لہٰذا تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑے سی قیمت حاصل نہ کرو. تھوڑے سے معاوضے کے لیے بیچ مت کھاؤ. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے بہنوں؟ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہودی مذہب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مذہب کوئی الہامی مذہب نہیں تھا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یہ کہا تھا کہ تم لوگ یہودی بن جاؤ. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جو عقائد تھے، اپنے عقیدے کو اور اپنے اعمال میں بہت کچھ شامل کر لیا تھا، اور وہ خود سے مطلب اپنے آپ سے وہ اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگے تھے. اور اللہ نے جو کتاب نازل کی تھی، کس کتاب کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے؟ تورات نازل کی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو اس میں ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ لکھا گیا تھا، بتایا گیا تھا، جس کے مطابق تمام مسلمان اور انبیاء خود بھی اس پر عمل کرتے تھے. اور یہ یہودی جو تھے ان کے آپس کے جو تنازع ہوتے تھے، جو جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے، اس کے فیصلے بھی اسی
اللہ کی کتاب کے مطابق کیا کرتے تھے، اور جو ان کے یہ اللہ والے لوگ تھے، علماء تھے، اور ان کا بھی یہ حال تھا کہ وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ تورات نازل کی تھی اس کی حفاظت کا ذمہ انہی لوگوں کو سونپا ہوا تھا۔ اور حفاظت یہ تھی کہ وہ حفاظت کیا تھی؟ تو حفاظت یہ تھی کہ نہ تو تورات کے الفاظ میں کوئی رد و بدل کرے، نہ اس کو منسوخ کیا جائے، اور نہ ہی ان آیات کو غلط مفہوم پہنایا جائے، اور اس پر ٹھیک اسی طرح سے عمل کیا جائے اور فیصلے بھی اسی کے مطابق کیے جائیں۔ مگر بہنوں، بعد میں کیا ہوا؟ جب دنیا والے علماء اور مشائخ پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کہ بعض آیات کو انہوں نے پھر تورات میں تبدیلی کر دی، بعض آیات کو انہوں نے چھپا لیا اور بعض کا اضافہ کر دیا، یعنی نئی چیزیں اللہ کی کتاب میں شامل کر دی۔ اس طرح کتاب اللہ کو بیچ کر کھانے لگے، یعنی اللہ کی نے جو کتاب نازل کی تھی اس میں جو احکام نازل کیے تھے اس کو کیا کیا؟ پسے پشت ڈال دیا۔ تو وہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ جو یہودی بن گئے تھے، اور وہ جو تھے ان کو کتاب میں یہودی نہیں کہا گیا تھا، انہوں نے خود اس بات کو پسند کیا تھا کہ وہ یہودی کہلائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اس کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ اس میں ترمیم کرنا شروع کر دیا، چینجز کر دیا اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لہٰذا تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو حقیر معاوضے تھوڑی قیمت کی خاطر بیچ نہ کھاؤ۔ تو کیا بتایا گیا ہے یہاں پر خطاب جو ہے وہ یہود کو کیا گیا ہے، حالانکہ یہ عام خطاب ہے، اس کے مخاطب جو ہیں وہ یہودی، نصارہ، مسلمان سب اس کے اندر شامل ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی کے فیصلے نہ کرنا کافروں کا کام ہوتا ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے نا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے، ہم الکافرون، وہی لوگ کافر ہیں۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 45، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا اس میں، کس میں؟ تورات میں، ان النفس بالنفس، یہ لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا برابر بدلہ ہوگا، فمن تصدق، اور جس نے سچ کیا، ومن تصدق به فہو کفارۃ لہ، اور جو اپنے حق سے دست بردار ہو جائے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اب یہاں پر قصاص کے احکام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بنیادی بات یہاں پر یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی حکم جو تورات میں یہود کو دیا گیا تھا، اور قرآن جب وہ حکم کو اسی طرح سے بیان کرے، نہ اس میں کسی طرح کی ترمیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے نہیں، اس میں کسی قسم کی ترمیم نہ ہو، اور نہ اس کو منسوخ کیا جائے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے بارے میں کچھ فرمایا ہو، تو وہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی قابل عمل ہوگا، مسلمانوں کو بھی ان حکموں پر عمل کرنا ہوگا، اگرچہ قرآن اسے مسلمانوں کے لیے الگ سے بیان کرے یا نہ کرے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی عمل کے قابل وہ حکم ہوگا۔ تو اس کی مثال یہاں پر ایک تو یہی بتائی گئی ہے، یہ جو قصاص والا جو معاملہ تھا، یہ تورات میں بھی اسی طرح سے اس کا حکم آیا تھا، اور قرآن میں بھی اسی طرح سے حکم آیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رجم کی جو آیت تھی، رجم کا حکم بھی جو ہے
وہ اسی طرح سے ہے۔ اور اس آیت میں قصاص کی جو آیت بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا جو زیور پہنے ہوئی تھی، یعنی وہ لڑکی جو تھی وہ زیور پہنے ہوئے تھی، تو اس یہودی نے صرف زیور حاصل کرنے کے لیے اس کا سر کچل دیا۔ تو ابھی وہ لڑکی مری نہیں تھی، اس کو لے کر آیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ کسی کا نام لے کر بتاتی، کیونکہ پتھر سے اس کا سر کچلا گیا تھا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ کس نے تمہارا سر کچلا، تو ایک ایک آدمی کا نام لے لے کے اس سے پوچھا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب قاتل یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے بتا دیا کہ ہاں یہی آدمی تھا۔ تو وہ یہودی جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور اس نے جرم کا اقرار کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کر کچل دیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹا، تو وہ جس کو کاٹا تھا اس نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا تو جو کاٹ رہا تھا اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور وہ یہ کہنے لگا کہ میرا دانت جو ہے اس شخص کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، تو مجھے اس کا قصاص چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ نہیں، کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رہنے دیتا کہ تو اسے یوں چبائے جیسے اونٹ چبا ڈالتا ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ مطلب وہ تو اس کو کاٹ رہا تھا، اب جب اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے، تب تو یہ قصاص والا معاملہ تو ہوا ہی نہیں، اس نے تو اپنے کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ کھینچا تھا، اب اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو مقدمے کو باطل قرار دیا۔ اب یہ یہاں پر احکام قصاص بیان ہو رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں ایک ورڈ آتا ہے دیت۔ تو وہ جو قصاص جو ہوتا ہے وہ تو بدلہ ہوتا ہے، جان کے بدلے جان۔ اب دیت ہوتی ہے، یعنی جیسے کسی مقتول کے جو قتل کیا گیا ہے اس کے ورثہ اگر اس کو معاف کر دے، بولے ہم کو جان کا بدلہ جان نہیں چاہیے بلکہ ہم کو اس کا معاوضہ دے دو، تو اس کو دیت کہا جاتا ہے۔ اور ایک جان کی جو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، یعنی ایک جان اگر ایک آدمی کو کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو اگر وہ اس کے وہ جو ہیں گھر والے اگر دیت کا مطالبہ کریں تو اس کو 100 اونٹ ان کو دینا ہوگا۔ ایک حدیث ہے، دیکھیں یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا کہ لو جو تم کو اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے کرو۔ قاتل کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کی قسم میرا قتل کا ارادہ نہیں تھا، میں نے تو اس کو یوں ہی مارا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو یہودی تھا اس کو ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا، تو ایسی تھا اس نے کہا کہ میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارث سے فرمایا کہ اگر قاتل اپنے بیان میں سچا ہے اور تو نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ چنانچہ وارث نے اسے چھوڑ دیا۔ یعنی لوگ جو ہے اللہ سے اتنا ڈرتے تھے اگر بدلہ بھی لینا ہے، اور اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ اپنے بیان میں سچا ہے، یعنی بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی تم اس کو دے دو، اگر یہ اپنے بیان میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اب دیکھیے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ وہ جو قصاص کا آیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا برابر بدلہ ہوگا۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ایک ایک واقعہ میں بیان کرتی ہوں جو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ میں یہودی کے 3 قبائل تھے، 3 قبیلے وہاں پر رہتے تھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ ان میں سے بنو نذیر اور بنو قریظہ کی آپس میں دشمنی چلتی رہتی تھی۔ بنو نذیر جو تھے وہ طاقتور تھے اور مالدار تھے، اور بنو قریظہ جو تھے ان کی نسبت کافی کمزور تھے، اسی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے ہمیشہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ چلتا رہتا تھا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بنو نذیر جو تھے وہ ظالم لوگ تھے، اگر بنو قریظہ کے ہاتھوں سے بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے بنو نذیر جو تھے وہ بنو قریظہ سے دگنی ڈبل دیت وصول کرتے تھے۔
تو وہ ان سے ڈبل دیت وصول کرتے تھے، اور اگر ان کے ہاتھوں سے یعنی بنو نذیر کے ہاتھوں سے بنو قریظہ کو کوئی مارا جاتا تو وہ اس کو آدھی دیت دیتے تھے، اور اس طرح وہ تورات کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ تورات میں جان کا بدلہ جان ہے، تو وہ یہ انہوں نے ختم کر دیا تھا، اور وہ کیا کرتے تھے دیت، یعنی تورات میں دیت کا حکم نہیں تھا، یعنی تم اس کے بدلے میں پیسہ ویسا نہیں دے سکتے، بلکہ تم کو کیا کرنا ہے، جان کا بدلہ جان ہی دینا ہے، مگر وہ لوگ دیت انہوں نے اپنے سے اس کے اندر ایڈ کر لیا تھا۔ پھر بنو نذیر کے خون کی دیت بنو قریظہ کے خون کی دیت سے ڈبل ہوتی تھی، اور ایک دفعہ بنو نذیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو انہوں نے اس سے دگنی دیت کا مطالبہ کیا۔ بنو قریظہ نے جواب دیا کہ اب وہ وقت گیا جب تم ہم سے دگنی دیت وصول کیا کرتے تھے، اب ہم یہ مقدمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے برابر برابر دیت کا فیصلہ کر دیا، یعنی کوئی آدھا نہیں، ڈبل نہیں، بلکہ جو حکم ہے اس کے مطابق جو ہے تم کو دیت ادا کرنی ہوگی۔ اور آگے دیکھیے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اور جو شخص اپنے حق سے دست بردار ہو جائے تو یہ دست برداری اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ یعنی یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو ہے قاتل کو مقتول کے گھر والے معاف کر دیں تو پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ معافی دینا جو ہے، یعنی انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ انہوں نے قتل کیا، مگر ان لوگوں نے مقتول کے گھر والوں نے کوئی نہ دیت لی نہ وہ جان کے بدلے جان قصاص لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کریں گے، معاف کر دیں گے، تو یہ معافی سے دینے سے کیا ہوگا، ان کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی جو بھی ان گناہ ان کے ہیں چھوٹے بڑے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آگے دیکھیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے، اور پھر ہم کو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو اللہ کے احکام کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے۔ پھر آگے کی آیت دیکھتے ہیں 46 وَقَفَّيْنَا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا علی آثارہم، ان پیغمبروں کے بعد جو ہے ہم نے کس کو بھیجا، بعیسی ابن مریم، وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اس کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلے کی نازل کی ہوئی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی، اس میں فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت اور نور ہے، ومصدقا لما بین یدیہ، اور یہ جو انجیل ہے یہ کتاب بھی تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی۔ کون سی کتاب؟ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین، اور تورات کی تصدیق کرتی ہے اور اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیے اس آیت میں کہ ان پیغمبروں کے بعد، پہلے یہاں پر پہلے کس کا ذکر ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا، اب یہاں پر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہے، اور ہم نے انہیں دوسری کتاب دی، وہ کون سی ہے؟ انجیل۔ انجیل بھی آسمانی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ یہ کتاب بھی اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت تھی اور نصیحت تھی۔ تو دیکھیے بہنوں، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین لانے والے نبی نہیں تھے، اور وہ جو تھے پہلے کی جو نازل کی ہوئی کتابیں تھیں، تورات جو تھی اس کی وہ زبانی بھی اس کی تائید کرتے تھے، اور انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی
تو بعد میں جو آنے والے نبی ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس سے پہلے امت نے کتاب اللہ کی جو تفسیر کی ہیں، جو تعویلیں کر دی ہیں، اس میں جو اختلاف پیدا کر لیا ہے، یا کتاب اللہ میں کچھ چیز نکال دی ہے یا کچھ ایڈ کر دیا ہے، کہ تو لوگوں کو ان تمام باتوں پر مطلع کر کے انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے، کیونکہ پچھلی قوموں کے علماء نے ان کو بھٹکا دیا تھا۔ اب اس کام کے لیے کیا ہوتا ہے، کسی بنیاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ بنیاد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی جو کتابیں ہوتی ہیں اس پر ایمان رکھنا ہر نبی کا اور جو اس کے فالوورز ہوتا ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کے نبیوں اور امتوں نے تورات کی تصدیق کی کہ ہاں تورات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام جو پچھلے انبیاء ہیں ان کی اور تورات کی اور انجیل کی اور سب آسمانی صحیفوں کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کوئی نبی نہیں آیا ہے، اور نہ انجیل کے بعد قرآن سے پہلے کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے۔ تو پیغمبروں کا کام یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہمارا بھی امت مسلمہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم یہ گواہی نہ دیں کہ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یعنی ان سب پر ہم ایمان لائے، اس کی ہم کو گواہی دینی ہوتی ہے، اسی وقت جو ہے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور آخرت کے دن پر اس کے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جو تھے وہ کوئی نئی کتاب نہیں لے کر آئے تھے، کوئی نئی شریعت، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، وہی چیزیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے بھی اسی تعلیمات کو آگے بڑھایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ جو لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر لی تھی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات تھے۔ اور اب آگے بتایا جا رہا ہے، آگے دیکھیے آیت دیکھیے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلَ، اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کس کے مطابق، بما انزل اللہ فیہ، اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، جو احکام اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ ومن لم یحکم، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، کس کے مطابق، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ تو اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو احکام ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے، آیت نمبر 44 میں انہیں کافر کہا گیا ہے، آگے کی آیت نمبر 45 میں انہیں ظالم کہا گیا ہے، اور آیت نمبر 47 میں انہیں فاسق کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی، اور یہ کہا گیا ہے احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرنے والا فاسق بھی ہوتا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے، اور کافر بھی ہوتا ہے۔ یعنی شروع میں جب وہ اس احکام کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو وہ فاسق ہوتا ہے، جب اس کے گناہ اور بڑھ جاتے ہیں تو وہ ظالم ہو جاتا ہے، اور جب اس سے گناہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے اللہ نے جو نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی کیٹیگری یہاں پر بیان کی ہے، اور ان کا نام یہ کہا ہے کہ وہ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں وہ۔ اب آگے کی آیت دیکھیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، ان کے پہلے ہے، جو اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرتی ہے، من الکتابی، اور اس سے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا، اور یہ کیا بتایا، وَمُهَيْمِنًا یعنی وہ نگران بھی ہے اس کے اوپر، علیہ،
فَحْكُم بَيْنَهُم، سو لہٰذا آپ ان کے فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم، اور لہٰذا آپ ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کریے، اور ولا تتبع اہواءہم، اور اپنے خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اما جاءک من الحق، جب کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، تو تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت رکھی ہے اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تمہیں ایک امت بنا سکتا تھا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اس نے تمہیں کتاب دی ہے، اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، لہذا تمام کام جو ہے تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تمام لوگوں کو لوٹنا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو اس کے مطابق وہ تمہارا فیصلہ کرے گا، وہ تم کو بتا دے گا، جس میں تم اختلاف کرتے تھے اس کی خبر وہ تم کو دے دے گا۔ تو دیکھیے اب یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، تو اور ہم نے آپ پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل کی ہے، اور مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرتی ہے، من الکتاب ومہیمنا علیہ، اور اس کی نگران بنا کر بھیجی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہٰذا آپ ان کے مطابق اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کیجئے، اور جب کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ قرآن جو ہے، یہاں مہیمن کا ورڈ استعمال ہوا ہے، مہیمن کا مطلب ہے محافظ اور نگران۔ یہاں قرآن کو باقی سب آسمانی کتابوں پر مہیمن کہنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے کی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کے مضامین جو ہیں وہ قرآن میں آ گئے ہیں، اور قرآن ان سب کتابوں کے لیے ایک کسوٹی کا معیار دیتا ہے، یعنی یہ جو ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں کون سی ان چیزوں میں باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، اور کون سی باتیں جو ہیں انہوں نے بعد میں الگ سے ایڈ کر دی ہیں، وہ ساری چیزیں قرآن کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ اگر تورات میں اور انجیل میں جو مضمون جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہوگا وہ اللہ کا کلام ہوگا، اور جو مضمون جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہوگا وہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا، وہ یقیناً لوگوں کا کلام ہوگا جو انہوں نے اللہ کی کتاب میں شامل کر دیا ہے، اور جو مضمون قرآن کے مطابق بھی نہیں ہوگا اور نہ اس کے مخالف ہوگا اس کے متعلق مسلمانوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آگے کی آیت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریے، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ۔ اب یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، تو یہاں پر جو شریعت کے بارے میں آ رہا ہے ہر ایک کے لیے ایک شریعت، تو سب انبیاء جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی امتیں جو ہیں ان کے لیے جو ہے دین ایک ہی تھا، لیکن شریعت جو ہے وہ الگ الگ تھی۔ دین سے مراد مطلب کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ اور اس کے رسولوں کی پوری اطاعت کرنا، اور آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن پر، حساب کتاب کے دن پر اور جزا و سزا بھگتنے پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں جو ہے دین میں شمار ہوتی ہیں۔ دین ہے یہ، تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی تھا۔ اب رہی بہنوں شریعت کی بات،
تو شریعت سے مراد کیا ہے؟ وہ احکام ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں کلیئر، الگ الگ، دو الگ چیزیں. ایک دین ہے، ایک شریعت ہے. دین ابھی میں نے بتا دیا کہ اللہ پر ایمان لانا، اور شریعت سے مراد وہ احکام ہے جو بھی دور ہوتا ہے اس دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے ہیں. مثلاً اس کی مثال یہ ہے کہ تمام امتوں کو نماز کی، زکوٰۃ کی، روزے کا حکم دیا گیا تھا. تمام امت پر یہ چیزیں فرض کی گئی تھیں، مگر نمازوں کی تعداد اور کیسے نماز پڑھنا ہے، نماز کے اوقات، اس میں فرق تھا. روزوں کی تعداد میں بھی فرق تھا. اور یہ کہ اس میں آدم علیہ السلام کے اولاد میں ہم نے پڑھا، آپ کو پتہ ہوگا کہ بھائی بہن کا نکاح جو تھا جائز تھا. یہ ایک مجبوری تھی، اضطراری حکم تھا. بعد میں یہ حرام کر دیا گیا. جب اس کی ضرورت نہیں رہی تو وہ حرام کر دیا گیا. اب کوئی یہ کہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا تو ہم کو کیوں اس سے روک دیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ حالات نہیں ہیں، حالات جو ہیں بدل گئے ہیں. تو یہ جو شریعت جو ہوتی ہے یہ حالات کے مطابق تبدیل کر دی جاتی ہے ہر امت کے لیے. امت مسلمہ سے پہلے جو تھا بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی، یعنی لوگ کتنی بھی شادیاں کر لیتے تھے. مگر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت مسلمہ کے لیے اس کی تعداد جو ہے وہ 4 کر دی گئی، 4 پہ سیمت کر دی گئی، وہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے، ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا سکتا تھا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے. فی ما آتاکم، جو کتاب اس نے تمہیں دی ہے اس کے ذریعے سے وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم کیا کرو؟ نیکیوں میں سبقت کرو. نیکیوں میں ہم کو سبقت کرنا ہے، تو بھلائی کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، سبقت کرنا ہے. تو یہاں پر یہ جو فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اس نے جو تمہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت ارادہ، قوت اختیار، یعنی اختیاری مخلوق اس لیے بنایا ہے کہ یہ معلوم کر سکے کہ انسانوں میں کون اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، کون ان سے خلاف جاتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو انسان کو جاندار ہونے کے باوجود ان قوتوں سے نہ نوازتا جو انسان کو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کی ہے اور کسی جاندار مخلوق کو نہیں عطا کی ہے. وہ ساری قوتیں انسان بھی اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت پر. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اختیاری مخلوق بنا کر نہیں بھیجتا تو انسان اسی طرح مجبور اور پابند رہتا جس طرح کائنات کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہیں اور اس کے حکم کی خلاف ورزی وہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی امت میں کبھی بھی کوئی اختلاف واقع نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اختیاری مخلوق بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، دنیا کو آزمائش کی جگہ بنانے کا جو مقصد ہوتا وہ پورا نہ ہوتا اگر اختیار ہی نہ دیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے. لہٰذا اب انسان کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ ان قوتوں کا غلط استعمال کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے اور اللہ کی جو کتاب ہے اس کی آیات کے میننگ جو ہے وہ چینج کر دے، اس میں تعویلیں کر دے اور امت میں امت جو ہے وہ اختلاف میں پڑ جائے، اس کو اختلاف میں ڈال دے اور اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے. اور فرقہ، اس سے کیا ہوگا؟ مختلف فرقے بن جائیں گے. مگر یہ کام انسان کو نہیں کرنا ہے، بلکہ اصل کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آزادی دی گئی ہے، ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، اس کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتے ہوئے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. پھر دیکھیے آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جن باتوں میں تم اختلاف
کرتے تھے۔ یعنی یہ جو فرقہ پرستی، اختلافات، ہٹ دھرمی، آپس کی ضد، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو اس دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ کیا ہوگا، اس کا آخری فیصلہ ضرور ہوگا، اور وہ نہ میدان جنگ میں ہوگا، نہ آپس کی حجت بازی سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن کریں گے، اور اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن جھگڑوں میں انہوں نے اپنی عمریں ضائع کر دیں، ختم کر دیں، اور اس میں حق کا پہلو کتنا تھا اور باطل کا، یعنی یہ وہ بات جن باتوں میں وہ الجھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی عمریں گزار دی تھیں، اس کا اصل فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا، اور صاف صاف تم کو بتا دے گا کہ تم اپنی عمریں کہاں گزار کر آئے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا فیصلہ کریں تو کیا کریں، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کیجئے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بات سے آپ ہوشیار رہیے کہ جو احکام اللہ کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوئے ہیں ان کا جو ہے ان سے یا ان کے کچھ حصے سے یہ لوگ آپ کو منحرف نہ کر دیں، آپ کو ہٹا نہ دیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے این یفتنو کا، یا آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، وہ آپ کو اس سے منحرف نہ کر دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر جو ہے آپ پھر جائیں گے، فَعْلَمْ، تو جان لیجئے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم، تو اگر یہ ان باتوں سے اعراض کریں گے تو جان لیجئے کہ اللہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں نافرمان ہیں۔ تو دیکھیے بہنوں، یہ آیت جب نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کی جو ہے آپس میں کوئی مسئلے پہ ان لوگوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی، تو ایک فریق جو تھا ان کا، ایک گروپ جو تھا وہ ان کے بڑے بڑے علماء کا گروپ تھا، اور پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر وہ ان کے پاس انہوں نے ایک شرط رکھی، ایک کہ کہنے لگے کہ ہمارا جو یہ وہ ہو رہا ہے، ہم لوگ آپس میں مخالف بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، تو ہمارے اس جھگڑے کا آپ فیصلہ کر دیجئے، پھر اگر آپ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں کریں گے، یعنی ان کے بڑے بڑے علماء جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے، اور ان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ آپ ہمارے اس اختلافی مسئلے کا حل کر دیجئے، اگر آپ فیصلہ ہمارے حق میں کریں گے تو ہم خود بھی اور بہت سارے ہمارے ساتھ یہودی جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ بہت سارے یہودی جو تھے وہ ان کے زیر اثر تھے، کیونکہ وہ بڑے علماء لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رشوت والے اسلام کو قبول نہ کیا اور ان کے خواہشات کی پیروی سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران جو ہے وہ یہ والی آیت جو ہے نازل ہوئی۔ یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت یہ ہے کہ اگر یہ ان باتوں سے اعراض کریں تو جان لیجئے کہ اللہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے، بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اور یہ جو یہاں پر کہا گیا ہے، جب ان کا فیصلہ کریں تو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجیے اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور اللہ کے حکم کو مانیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے، اور اسی ٹائم پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی ایک فرد کا بھی اسلام لانا آپ کو انتہائی محبوب تھا، اور یہاں تو یہود کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے کے لیے تیار تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جھک جاتے، یعنی ایک بہت بڑے فائدہ حاصل کرنے کی خاطر ان کی بات مان لیتے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کی خاطر اگر ہمیں کسی بہت بڑے جو فائدہ ہم کو دکھائی دے رہا ہے مگر ہم کو حق سے ہٹنا پڑے گا اور اس حالت میں ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو ہم کو وہ نقصان برداشت کر لینا چاہیے اور بڑے فائدے سے
ہم کو دستبردار ہونا چاہیے، اور اگر تو ہم ہر قیمت پر ہم کو کیا کرنا ہے، حق کا ہی ساتھ دینا ہے ہم کو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جو ہے، اور اگر یہ ان باتوں سے اعراض کریں تو جان لیجئے کہ اللہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے، اور بلا شبہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اکثر لوگ جو ہیں نافرمان ہیں۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس جاہلیت کا لفظ جو ہے وہ اسلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ اسلام اور جاہلیت کا یہاں پر مقابلہ کیا گیا ہے، ان میں ڈفرینسیشن کیا ہے کہ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو جاہلیت جو ہے وہ تاریکی ہے، اور اسلام جو ہے وہ سراسر روشنی ہے، اور جاہلیت کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اسلام ایسی روشنی اور ایسا علم ہے جو دنیاوی زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور آخرت کے لیے بھی نجات کی راہ دکھاتا ہے۔ یعنی اگر تم دنیا میں یہ عمل کرو گے تو آخرت میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات مل جائے گی، جہنم سے نجات مل جائے گی۔ جبکہ جاہلیت کیا ہے؟ اس دنیا میں بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور آخرت میں جو پریشان وہ ہوں گے وہ تو ایک الگ سے ہے، اور آخرت میں ان کو کیا ہوگا؟ عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو کیا ہوگا؟ جو دنیا میں تو جو ہوگا ہی، اور آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے ہم کو اپنے دنیاوی ہر معاملات میں ہم کو کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی پیروی کرنا ہے۔ یہ عام انسان بھی پر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے، اور اگر کوئی حکمران ہے تو حکمران کے اوپر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز کا فیصلہ ہم کو اپنی زندگی کا فیصلہ، ہر چیز کا فیصلہ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ اور اگر اسی میں بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہیں، مگر اسی میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کریں گے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی حکم کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ بظاہر تو ہم کو لگے گا کہ ہم کامیاب ہیں، مگر اصل میں کیا ہوگا کہ وہ جو ہے ہماری کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہماری اس کے لیے ہم کو جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔